السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق جامع ترمذی کا سماعت کر لیا ہوگا۔ آج ہم جامع ترمذی کا 14واں سبق پڑھیں گے اور باب ما جاء فی الوضوء من الریح سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ کتاب کا صفحہ نکال لیں تاکہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الوضوء من الریح، یہ باب ان روایات کے متعلق جو وارد ہیں کہ خروج ریح وہ موجب وضو ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا وضوء، وضو نہیں واجب ہوتا، الا من صوت او ریح، مگر اس ہوا کی آواز یا اس کی بو کی وجہ سے، یعنی خروج ریح کی بو سونگھنے سے یا خروج ریح کی آواز آ جانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، یعنی خروج ریح کا یقین آ جائے، خواہ وہ سننے سے ہو خواہ وہ سونگھنے سے ہو، یقین آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل سبب وہ نقض وضو کا وہ خروج ریح ہے۔ یہ صوت سننا یا سونگنا یہ تیقن کے لیے ہے۔ اگلی روایات میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ بسا اوقات شیطان وہ دو سرینوں کے درمیان وہ ہوا بھرتا ہے اور وساوس کا شکار کرتا ہے، جس سے انسان سمجھتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، در حقیقت اس شیطان کے وسوسوں میں وہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک اپنی نماز کو نہ توڑے۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں ہو اور وہ دو سرینوں کے درمیان کوئی ہوا کے گھومنے کو محسوس کرے، فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، تو وہ اس وقت تک نہ نکلے جب تک اس کی آواز سن نہ لے یا بو محسوس نہ کر لے۔ یعنی مراد تیقن ہے، جب تک اس کو خروج ریح کا یقین نہ ہو اس وقت تک اپنی نماز کو نہ توڑے اور وہ مسجد سے نہ نکلے، کیونکہ آتا ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ جو وضو کا یقین ہو یا کسی بھی عمل کا یا کسی بھی چیز کا یقین ہو، وہ شک کی بنیاد پر یقین زائل نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اس نمازی کو اور پاک آدمی کو اپنے وضو کرنے کا یقین تھا، اب وضو ٹوٹنے کے متعلق شک ہوا تو اس شک سے وہ یقین زائل نہیں ہوگا۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی بے وضو ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، حدث لاحق ہو جاتا ہے،
تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز کو توڑنا لازم ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتے جب اس کو کوئی حدث لاحق ہو جائے، جب تک وہ وضو کر لے۔ قبول سے قبول اصابت مراد ہے کہ جو کہ صحت کے معنی میں ہے، یہاں پر نفی معنی میں ہے، یہ نفی ہے صحت کی، کہ اس آدمی کی نماز درست ہوتی ہی نہیں، ذمے سے فارغ ہوتا ہی نہیں۔ بے شک اللہ رب العزت تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کریں گے جب اس کو کوئی حدث لاحق ہو جائے، جب تک وہ وضو کر نہ لے۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث، کہ یہی علماء کا قول ہے کہ نہیں ہے اس شخص پر وضو واجب الا من حدث، یعنی حدث لاحق، حدث سے، خروج ریح سے وضو اس وقت تک اس پر واجب نہیں ہے، یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک وہ آواز سن لے یا اس کی بو محسوس کر لے۔ وقال ابن المبارک اذا شک فی الحدث فإنه لا يجب علی الوضوء، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جب اس کو اس حدث کے لاحق ہونے میں شک ہو تو اس کے ذمے کوئی وضو نہیں، حتی یستیقن استیقانا یقدر ان یحلف علیہ، یہاں تک کہ اس قدر اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ وہ اس پر قسم کھانے کی قابل ہو۔ وقال اذا، اور فرماتے ہیں اذا خرج من قبول المرأة الریح وجب علیہ الوضوء وهو قول الشافعی و اسحاق، یہ امام شافعی اور امام اسحاق کا مذہب ہے اور قول ہے کہ قبول مرأہ، عورت کے قبول سے اگر ہوا خارج ہو تو یہ بھی موجب وضو ہے، یعنی یہ بھی مطلق ناقض وضو ہے، جبکہ امام مالک کے نزدیک ریح قبول مطلق غیر ناقض للوضو ہے، اور حنفیہ کا مسلک بھی امام مالک کے موافق ہے کہ ریح قبول سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ امام ترمذی نے جو قول نقل کیا ہے وہ امام شافعی اور امام اسحاق کا ہے کہ جن کے نزدیک ریح قبول مطلقاً ناقض وضو ہے، قبول سے جب ہوا نکلے تو اس عورت پر بھی وضو واجب ہو جاتا ہے، چونکہ امام شافعی کے نزدیک امام مالک کے نزدیک ریح قبول ناقض وضو ہے۔ احناف اور مالکیہ کا مسلک یہی ہے کہ ریح قبول سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ریح القبول در حقیقت ریح ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ محض عضلات کا اختلاج ہوتا ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باب الوضوء من النوم، اور نیند کا موجب وضو ہونا۔ وہ بھی قال حدثنا اسماعیل بن موسى وحناد ومحمد بن عبید المحاربی المعنی واحد قالوا اخبرنا عبد السلام بن حرب عن ابی خالد الدالانی عن قتادة عن ابی العالیہ عن ابن عباس انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى او نفخ ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله انك قد نمت، قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله۔ پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس میں ائمہ کرام کے جو اختلاف ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں سوئے ہوئے
حتی غطا او نفخا، گہرے سانس لے رہے، خراٹے مار رہے، یہاں مراد گہرے گہرے سانس لے رہے۔ ثم قام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے کھڑے ہوئے، یصلی، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انک قد نمت، قال، آپ تو سو رہے تھے، آپ نے فرمایا ان الوضوء لا یجب الا علی من نام مضطجعا، کہ جزی نیست سوائے اس کے کہ وضو واجب ہوتا ہے اس شخص پر جو چت لیٹ کر سونے والا ہو۔ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ، اس لیے کہ جب وہ چت لیٹتا ہے، سیدھا لیٹے گا تو استرخاء مفاصل ہوگا، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے ایک ہے نیند کا آ جانا۔ نیند بھی ناقض وضو ہے۔ در حقیقت نقض وضو کا سبب تو خروج ریح ہی ہے، لیکن نیند آ جانے سے استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے، یعنی نیند دراصل استرخاء مفاصل کا سبب بنتا ہے، اور استرخاء مفاصل دراصل یہ خروج ریح کا عام طور پر سبب بن جاتا ہے۔ نیند یہ استرخاء مفاصل کا سبب ہے، اور استرخاء مفاصل عام طور پر خروج ریح کا سبب ہو جاتا ہے، تو نیند میں چونکہ خروج ریح کا تیقن نہیں ہوتا، اس لیے استرخاء مفاصل کو ہی خروج ریح کے قائم مقام بنا کر نقض وضو کا سبب قرار دے دیا گیا۔ تو نقض وضو کا سبب وہ استرخاء مفاصل ہے۔ نقض وضو کا سبب وہ نیند کا نقض وضو کا جو سبب ہے وہ استرخاء مفاصل ہے، کیونکہ استرخاء مفاصل وہ خروج ریح کا عام طور پر سبب بنتا ہے، اور نیند کی حالت میں خروج ریح کا تیقن نہیں ہو سکتا، اس لیے استرخاء مفاصل کو ہی نقض وضو کا سبب قرار دے دیا گیا۔ نوم کی دو صورتیں ہیں، نوم غالب اور نوم غیر غالب۔ نوم غالب ناقض وضو ہے، جبکہ نوم غیر غالب ناقض وضو نہیں۔ نوم غالب ناقض وضو ہے اور نوم غیر غالب ناقض وضو نہیں ہے۔ استرخاء مفاصل اور نوم غالب کی تحدید میں اختلاف ہے۔ نوم غالب اور استرخاء مفاصل کی تحدید میں اختلاف ہے۔ امام شافعی نے زوال مقعد کو استرخاء مفاصل کی علت قرار دیا، لہذا ان کے نزدیک زوال مقعد کے ساتھ ہر نیند وہ ناقض وضو ہوگی۔ زوال مقعد کے ساتھ ہر نیند وہ ناقض وضو ہوگی، اس لیے ان کے نزدیک نماز کی حالت میں سجدہ اور رکوع میں وضو وہ نہیں ٹوٹتا، وہ ناقض وضو نہیں۔ نیند بھی ہو، چونکہ نیند کے ساتھ زوال مقعد عن الارض کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ نوم جو نوم غالب ہو، اور نوم غالب کی تحدید امام شافعی نے زوال مقعد عن الارض سے کی ہے، تو زوال مقعد عن الارض جب تک نہ ہو اس وقت تک نوم وہ ناقض وضو نہیں۔ حنفیہ کا مختار مسلک یہ ہے کہ نوم اگر ہیئت صلاۃ پر ہو تو عام طور پر استرخاء مفاصل نہیں ہوتا، لہذا ایسی نیند نماز کی ہیئت میں ناقض وضو نہیں۔ اگر نوم
غیر ہیئت صلاۃ پر ہو تو جب تک تماسک المقعد ہوگا تب تک نیند ناقد وضو نہیں، اگر تماسک فوت ہو گیا تو ناقد ہے۔ مثلا چت لیٹا یا کفا پر لیٹنے سے یا کروٹ پر لیٹنے سے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ٹیک لگا کر بیٹھا رہا، اس حالت میں سو جائے، نوم اس قدر غالب ہو کہ ٹیک نکال دینے سے آدمی گر جاتا ہو، تو یہ نوم بھی ناقد وضو ہوگی، کیونکہ اس صورت میں تماسک فوت ہو گیا۔ لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نوم کے ناقص ہونے کا اصل مدار حدیث الباب کی تصریح کے مطابق وہ استرخاء مفاصل ہی ہے، استرخت مفاصلہ، استرخاء مفاصل ہی ہے۔ اسی لیے فقہا نے مختلف علامتیں مقرر کیں، چونکہ استرخاء مفاصل زمانہ اور لوگوں کے قوہ کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، اس لیے یہ حدود بھی دائمی نہیں۔ لہذا حنفیہ کو آج کل اپنے مسلک پر اصرار نہ کرنا چاہیے۔ ہیئت صلاۃ پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ان کا مسلک تھا حنفیہ کا، ہیئت صلاۃ پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ فرماتے ہیں علامہ گنگوہی، کیونکہ اس دور میں ہیئت صلاۃ پر بھی چونکہ استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے اعضاء چونکہ کمزور ہو چکے ہیں، تو نماز کی ہیئت میں سونے سے بھی استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ہیئت صلاۃ پر سونے کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے اور سونے والے کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انہوں نے یہی کہا ہے کہ مطلقاً نیند آ جانے سے اگر نماز کی حالت میں بھی اس قدر نیند آئے کہ اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں تو بھی نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی جاتا رہا۔ قال ابو عیسیٰ و ابو خالد اسم یزید بن عبد الرحمن۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے طریق میں سند میں ایک راوی ابو خالد دالانی آئے ہیں، ان کا اصل نام یزید بن عبد الرحمن ہے۔ تو ساری تشریح ہو گئی آپ کے سامنے کہ نیند نوم غالب ناقد وضو ہے، اور نوم غالب کی تحدید میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ شوافع نوم غالب کی تحدید کرتے ہیں زوال مقعد، اور امام ابو حنیفہ احناف نوم غالب کی تحدید کرتے ہیں استرخاء مفاصل۔ نہیں، نوم غالب کی تحدید مختار حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہیئت صلاۃ پر استرخاء مفاصل ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، اگر غیر ہیئت صلاۃ پر ہو تو نیند اس وقت تک جب تک تماسک المقعد ہو ناقد وضو نہیں۔ اگر تماسک المقعد وہ فوت ہو گیا تو یہ نوم غالب ہے۔ وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ صحابہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتے تھے، پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور وضو نہیں فرماتے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مطلق نوم وہ ناقد وضو نہیں، بلکہ نوم غالب ناقد وضو ہے، اور نوم غالب کی تحدید میں امام شافعی نے اپنا مسلک بیان کیا اور امام ابو حنیفہ نے اپنا مسلک بیان کیا، اور آپ نے فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھ لیا کہ احناف کس قدر نوم کو غالب شمار کرتے ہوئے اس نوم کو ناقد وضو قرار دیتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت ابن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه، کہ فرماتے ہیں صالح بن عبداللہ، میں نے عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا اس شخص کے متعلق جو بیٹھے بیٹھے سو جائے، فقال لا وضوء علیہ، فرمایا کہ اس پر اس کے ذمے وضو واجب نہیں۔ قال وقد روی حدیث ابن مسعود
وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالیہ ولم يرفعه، اور مرفوعا بھی ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ عن ابن عباس سے جو طریق سے نقل کیا اس کے ابو العالیہ کا ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ اس طریق میں ابو العالیہ کا ذکر ہے۔ واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما، کھڑے ہو کر یہ بیٹھے سونے سے وضو واجب نہیں ہوتا، حتى ينام مضطجعا، جب تک کہ لیٹ کر سوئے نہ، وبيقول الثوري وابن المبارك وأحمد، وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ جب وہ سوئے یہاں تک کہ اس کی عقل پر نیند غالب ہو جائے تو اس کے ذمہ وضو واجب ہے، اور یہی امام اسحاق کا قول ہے۔ وقال الشافعی من نام قاعدا فرأى رؤيا او زالت مقعده، تو امام مالک نے نوم غالب کی جو تحدید قرار دی وہ زوال مقعد ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو آدمی بیٹھے بیٹھے سوئے اور وہ خواب دیکھنے لگے یا اس کی مقعد وہ ہٹ جائے، لیوسن النومی، یعنی کہ لیوسن النومی اول النوم، کہ نیند کا جھونکا آ جانے سے فعلیہ الوضوء، تو اس کے ذمہ وضو واجب ہے۔ باب الوضوء مما غیرت النار، وضو مما غیرت النار، آگ پر پکی چیز کھا لینے سے وضو کا ذکر۔ تو اس بارے میں آپ خلاصہ اور حاصل سمجھ لیں، دونوں طرح کی روایات ہیں، دونوں روایات آپس میں متعارض ہیں۔ دفع تعارض کی صورت نسخ ہے کہ وہ روایت کہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور دیگر روات سے مروی جس میں ترک وضو کا ذکر ہے، وہ روایت ناسخ ہے، اور آپ نے یعنی کہ شرح معانی الاثار کے اندر پڑھا ہے کہ حضرت جابر خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل وہ ترک وضو کا تھا، تو معلوم ہوا جب دونوں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو دوسرے عمل کو پہلے عمل کے لیے ناسخ قرار دیں گے۔ دوسرا اور بھی اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ وضو آپ کا فرمانا یہ آپ کا استحبابی عمل تھا، وجوبی عمل نہیں تھا۔ دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آگ پر پکی چیز کھا لینے سے جو آپ نے صحابہ نے نقل کیا وضو، اس سے وضو لغوی مراد ہو، وضو اصطلاحی مراد نہ ہو۔ تو یہ دفع تعارض کی مختلف صورتیں ہیں، نسخ یا وہ پہلی روایت جس میں وضو کا ذکر آتا ہے اس میں ہم وضو کو لغوی معنی مراد لیں، یعنی کہ لغوی معنی منہ دھو لینا، ہاتھ کا دھو لینا۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگ کو جو چیز چھو لے اس سے بھی وضو واجب ہے۔ ولو من ثور اقط، اگرچہ وہ ہو لبن مجفف ہی ہو۔ قال فقال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا انا توضؤ من الدہن انا توضؤ من الحمیم، کیا ہم تیل سے بھی، یعنی کہ تیل کے استعمال کر لینے سے، کھا لینے سے، گھی کہہ لیتے ہیں، تو گھی کھا لینے سے کیا ہم وضو کریں؟ کیا ہم گرم پانی کے پی لینے سے بھی وضو کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یبن اخی، اے بھائی کے بیٹے، اذا سمعت حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرب له مثلا، کہ جب تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو سن لیا تو مثالیں بیان نہ کرو، تو حضرت ابو ہریرہ سے عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کیا ہم گھی جو پکتا ہے سالن، تو اس گھی کے کھا لینے سے اور گرم پانی پی لینے سے جو آگ میں پک کر گرم ہو اس پی لینے سے بھی کیا ہم وضو کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں۔ وفي الباب عن ام حبیبہ و ام سلمة و زید بن ثابت و ابی طلحہ و ابی ایوب و ابی موسیٰ
قال ابو عیسیٰ وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء مما غیرت النار، بعض اہل علم کی رائے مما غیرت النار سے، یعنی کہ ما غیرت النار سے وضوء ہے، وضوء کی رائے رکھتے ہیں بعض اہل علم، مما مست النار وضوء مما غیرت النار کی رائے رکھتے ہیں، واکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم على ترک الوضوء مما غیرت النار، اور اکثر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی رائے یہ ہے کہ علی ترک الوضوء مما غیرت النار، باب فی ترک الوضوء مما غیرت النار، یہ روایات جس میں ترک وضو کا ذکر ہے۔ وبی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقیل سمع جابرا قال سفیان وحدثنا محمد بن منکدر عن جابر قال خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار، کہ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ ایک انصاری خاتون کے ہاں حاضر ہوئے، فذبحت له شاة، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی، فاکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا، واتته، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیں، واتته بقناع من رطب فاکل منه، اور وہ انصاری خاتون صحابیہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بقناع من رطب، تھال میں کھجوریں پیش کی، فاکل منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو بھی تناول فرمایا، پہلے آپ نے گوشت تناول فرمایا اور پھر آپ نے کھجوریں، ثم توضأ للظہر، زور کے لیے وضو فرمایا، وصلی ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة، تو اس صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بکری کا بچا ہوا گوشت پیش کیا، فأکل ثم صلی العصر ولم يتوضأ، آپ نے کھا کر عصر کی نماز ادا فرمایا، وضوء جدید نہیں فرمایا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ترک الوضوء مما غیرت النار۔ وفی الباب عن ابی بکر الصدیق ولا یصح حدیث ابی بکر فی هذا من قبل اسنادہ، امام ترمذی فیصلہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ صحیح نہیں اس باب میں، من قبل اسنادی، اسناد کے حوالے سے، انما رواہ حسان بن مسکن عن ابن سیرین عن ابن عباس عن ابی بکر الصدیق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والصحیح انما ہوا عن ابن عباس، اور اس میں صحیح وہی طریق ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کا طریق ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هكذا رواہ الحفاظ، وروی من غیر وجہ عن ابن سیرین عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورواہ عطاء بن یسار وعکرمۃ ومحمد بن عمر بن عطاء وعلی بن عبد اللہ بن عباس وغیر واحد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يذكروا فيه عن ابی بکر الصدیق، وهذا اصح۔ وفي الباب عن ابي هريره وابن عباس وابي رافع وام الحكم وعمر بن اميه وام عامر وسويد بن نعمان وام سلمة، قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق راوا ترك الوضوء مما مست النار، یہ تمام ائمہ کرام صحابہ بھی اکثر اور تابعین بھی تبع تابعین بھی، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام عبداللہ بن مبارک، سفیان ثوری، امام اسحاق، وہ ترک الوضوء مما مست النار کے قائل ہیں، وہذا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری امر تھا یا سب سے آخری عمل تھا، وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخًا لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، امام ترمذی خود اس حدیث کو حدیث اول کے لیے ناسخ قرار دے رہے ہیں، حدیث للحدیث الاول حدیث الوضوء مما مست النار۔ باب الوضوء من لحوم الابل، اور اونٹوں کے گوشت کھا لینے سے وضو کرنے کا بیان، جن روایات میں وضو کا ذکر آتا ہے اس سے وضو لغوی ہی مراد ہے، کیونکہ اس میں دسومت ہوتی ہے، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے اونٹ کے گوشت میں، اس لیے منہ میں چکناہٹ آ جانے سے، بدبو آ جانے کا ایک شائبہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا وضو کر لیا کرو۔
وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء ممن لحوم الابل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے گوشت کھا لینے سے وضو کے متعلق جو سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا توضؤ منہا، اس سے اس کے بعد وضو تم کر لو۔ وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، اور بکریوں کا گوشت، بکری کا گوشت یعنی کہ چھوٹا گوشت کھا لینے سے وضو کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا تتوضؤ منہ، تو اس سے وضو نہ کرو، یعنی منہ اور ہاتھ کلی کر لینے کی اتنی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أرطاد هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق، وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي العزى، وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاد فأخطأ فيه، وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي عن سيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال إسحاق أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة۔ ایک تو حضرت جابر بن سمرہ سے مروی جو روایت ہے وہ امام اسحاق فرما رہے ہیں اس باب کی صحیح تر روایات وہ دو ہیں، ایک برا بن عازب کی حدیث ہے اور ایک جابر بن سمرہ کی حدیث ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب الوضوء من مس الذکر، مس ذکر سے وضو کرنے کا بیان۔ جی اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مس ذکر بلا حائل ناقض وضو ہے۔ امام شافعی کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ مس ذکر بلا حائل ناقض وضو ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کپڑے کے حائل اور کپڑے کی رکاوٹ کے بغیر ہاتھ سے ذکر کو شرمگاہ کو چھو لے تو شوافی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ احناف کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو نہیں، وہ بلا حائل ہو یا حائل ہو دونوں صورتوں میں مس ذکر وہ یہ موجب وضو نہیں۔ یہ دونوں طرح کی روایات ہیں، اس روایت کا اس روایت سے جب تعارض آیا تو اس کا جواب آپ کو بعد میں دیں گے۔ پہلی روایات دیکھ لیں۔ وبی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن بصرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذکرہ فلا يصلي حتى يتوضا۔ حضرت بصرہ بنت صفوان سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی شرمگاہ کو چھو لے، جو مرد اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک وضو نہ کر لے۔ وفی الباب عن ام حبیبہ وابی ایوب وابی ہریرہ واروا بابنۃ انیس وعائشہ وجابر وزید بن خالد وعبد اللہ بن عمرو۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روي غير واحد مثل هذا وروي غير واحد هكذا روى غير واحد مثل هذا، اور بھی حضرات نے اس جیسی روایت کی ہیں۔ ہشام بن عروہ عن ابی عن بصرہ وروى وابو اسامہ وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروہ عن ابی عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامة بهذا، وروى هذا الحديث ابو الزناد عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابي عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم التابعین، اور یہ کئی صحابہ و تابعین کا قول ہے، اور یہی قول امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کا ہے کہ مس ذکر بلا بباطن الکف بلا حائل ناقض وضو ہے، بغیر کپڑے کی رکاوٹ کے اگر شرمگاہ کو چھو لے مرد تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی شافعی اور امام احمد اور اسحاق کا مذہب ہے۔
قال محمد، اور امام محمد بن اسماعیل بخاری وہ فرماتے اصح شیء فی ھذا الباب حدیث بصرہ، کہ اس باب میں سب سے صحیح تر جو روایت ہے وہ بصرہ، وہ سب سے صحیح تر سند کے اعتبار سے جو روایت ہے وہ بصرہ کی حدیث ہے، بصرہ بنت صفوان۔ وقال ابو زرع حدیث ام حبیبہ فی ھذا الباب صح، اور امام ابو زرع فرماتے ہیں کہ اس باب میں ام حبیبہ کی حدیث سب سے زیادہ صحیح تر ہے، وهو حدیث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن ابی سفیان عن ام حبیبہ۔ وقال محمد لم يسمع، امام محمد اس طریق کو ضعیف کرا رہے امام بخاری، اور فرما رہے ہیں کہ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اس طریق میں ام حبیبہ کی حدیث میں مکحول کا عنبسہ بن ابی سفیان سے سماع ہی ثابت نہیں، اس لیے اس طریق میں انقطاع سند ہے جس کی وجہ سے سند ضعیف ہے۔ وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غیر هذا الحدیث وكأنه لم يرى هذا الحديث صحیحا، گویا کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا۔ تو اس مسئلے میں امام ترمذی نے دونوں ترجمۃ الباب باندھے، باب الوضوء من مس الذکر اور باب ترک الوضوء من مس الذکر۔ اس حدیث میں جو صحابیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کر رہی ہیں بصرہ بنت صفوان ہیں، اور امام بخاری نے اس باب میں سب سے صحیح تر حدیث بصرہ بنت صفوان ہی کی قرار دی، اور باقی تمام کے تمام طرق کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ بات ہم سمجھ میں آئی کہ اس حدیث کی جو راویہ ہیں وہ بصرہ بنت صفوان ہیں۔ اور اس حدیث کے اگلا ترجمۃ الباب ہے ترک الوضوء من مس الذکر۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی شرمگاہ بھی، مرد کی شرمگاہ بھی، وہ بھی تو ایک لوتھڑا ہی ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ وفي الباب عن ابی امامہ قال ابو عیسیٰ وقد روی من غیر واحد من اصحاب النبی وبعض التابعین انہم لم يروا الوضوء من مس الذکر، یہ اکثر صحابہ اور تابعین وہ مس ذکر سے وضو کو واجب قرار نہیں دیتے، وہو قول اہل الکوفہ، اور یہی مذہب احناف کا ہے۔ وابن المبارک وهذا الحديث احسن شيء روی فی هذا الباب وقد روى هذا الحديث ایوب بن عتبہ ومحمد بن جابر عن قیس بن طلق عن نبی، وقد تکلم بعض اہل الحدیث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبہ، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن۔ جی، شوافع کی دلیل حضرت بصرہ بنت صفوان کی مذکورہ بالا روایت ہے جس کے الفاظ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضأ، اور احناف کی دلیل مسئلہ ہذا میں یہ روایت جو حضرت طلق بن علی الحنفی سے منقول ہے کہ جس میں الفاظ ہیں هل هو الا مضغۃ منہ او بضعۃ منہ۔ اب ان دونوں احادیث کا تعارض ہے، دفع تعارض کی ایک صورت یہ ہے کہ جو روایت حضرت بصرہ بنت صفوان سے ہے اس کے الفاظ من مس ذکرہ یہ کنایا ہے شرمگاہ کو آپس میں ملانے سے، یعنی اس لفظ میں اشارہ ہے اگر کوئی مرد عورت اپنی شرمگاہ کو ملائیں
تو اس وقت تک نماز نہ پڑھیں جب تک وضو نہ کر لیں۔ کیوں؟ اس میں تقدیر عبارت یوں ہوگی، من مس ذکرہ بفرج امرأتہ، جو اپنی محرم اپنی بیوی کے ساتھ شرمگاہ کو ملائے چھو لے تو وہ لا محالہ خروج مدی کا سبب ہے، اور مدی وہ نقض وضو کا سبب ہے۔ وضو ٹوٹ گیا تو جب تک وضو نہ کر لے اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہم یوں اس میں ایک معنی لیتے ہیں، من مس ذکرہ بفرج امرأتہ، کہ اس میں کنایہ ہے شرمگاہ کو آپس میں ملانے سے یوں دفع تعارض ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ شوافی کی دلیل حضرت بصرہ بنت صفوان کی روایت سے ہے، جبکہ احناف کی جو دلیل ہے وہ حضرت طلق بن علی الحنفی کی روایت سے ہے۔ جب خاص مردوں کے امور سے متعلق کوئی حدیث ہم لیں گے تو وہ حدیث زیادہ راجح ہے جس حدیث کا راوی کوئی صحابی ہو۔ بصرہ بنت صفوان یہ حدیث نقل کر رہی ہیں جو خاص مردوں کے امور سے متعلق ہیں، ان کی بیان کردہ حدیث اس صحابی کی بیان کردہ حدیث کے مقابلے میں غیر راجح ہوگی، اور صحابی کی بیان کردہ حدیث مردوں کے امور سے متعلق ہے، اس لیے ان کی حدیث زیادہ راجح ہوگی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مس ذکر ناقض وضو نہ ہو اور اس سے وضو نہ ٹوٹے، اس لیے کہ حنفیہ کے اس لیے کہ بول و براز جو کہ نجس العین ہے، ان کے چھو لینے سے بھی کسی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا اعضاء مخصوصہ جن کا پاک ہونا متفق علیہ ہے، ان کا مس بھی بطریق اولا ناقض وضو نہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یہاں تک سبق مکمل ہوا، یہاں تک اس کو سماعت کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔